الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر، وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وخليلنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر المنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو يتولى الصالحين. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذكر الله شفاء القلوب. وقال عليه الصلاة والسلام: الصلاة معراج المؤمن. وقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بالصدق. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تحقرن من المعروف شيئا. رواه مسلم. وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیجئے. میری محترم دینی ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت یہ بہت بڑی نعمت ہے. جس کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ ہر وقت اسی کی یاد میں لگا رہتا ہے، اسی کو یاد کرنے میں مزہ آتی ہے اور انسان اسی کو دل بھی دے بیٹھتا ہے. فرمایا کہ جس کو اللہ کی محبت نصیب ہو جائے، اللہ کا تعلق نصیب ہو جائے، وہ انسان پھر اللہ کا ہو جاتا ہے. ہم نے دیکھا کہ نکاح کے موقع پر مستورات ایک جملہ کہہ کر کہ ہاں میں فلاں سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں، میری اجازت ہے، یہ کہہ کر ایسی وفا نبھاتی ہے کہ پوری زندگی وہ اسی کی ہو کے رہ جاتی ہے. شوہر مالداری میں تو بیوی بھی مالداری میں، شوہر غریبی میں تو بیوی بھی غریبی میں، شوہر شہر میں تو بیوی بھی شہر میں، شوہر دیہات میں تو بیوی بھی دیہات میں. کیا بات ہے کہ نکاح کے موقع پر ایک جملہ کہا، اب وہ پوری شوہر کی ہو گئی. تو میری دینی ماؤں بہنوں، یہ وفا تو آپ میں ہے، یہ وفا آپ نبھانا جانتی ہو. تو ہم نے کلمہ بھی پڑھا ہے، ہمیں چاہیے کہ اب ہم ایک اللہ کے بھی ہو جائیں.
جب ہم نے کہا اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدن عبدہ و رسولہ، اب ہمیں چاہیے کہ ہم ایک اللہ کے ہو جائیں، ہم اللہ کی طرف آ جائیں۔ آپ کو شوہر سے وفا نبھانے والی بہت مل جائے گی، بچوں کی خدمت کرنے والی بہت مل جائے گی، اور لوگوں کی خدمت کرنے والی عورتیں بہت مل جائے گی، اپنے گھروں کی صفائی کرنے والی مستورات بہت مل جائے گی، لیکن ایسی مستورات کہ جس کا تعلق اپنے اللہ کے ساتھ مضبوط ہو، اس کی نمازوں کے اندر سکون ہو، اس کی زندگی کے اندر دین ہو، وہ اپنے شوہر کی بڑھ چڑھ کے خدمت کرتی ہو، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرتی ہو، اپنے گھر میں ایک دینی ماحول قائم کیا ہوا ہو، فضائل اعمال کی تعلیم کرتی ہو، اور اپنے بچوں کو اسلامی لباس پہناتی ہو، اور اسلامی طریقوں کے مطابق بچوں کے بال کٹواتی ہو، اور اسکول اور ٹیوشن کی پڑھائی کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی مکتب کی پڑھائی کی فکر کرتی ہو، اور اپنے بچوں کو حافظ، عالم، قاری، مفتی اور دین کا داعی بنانا جانتی ہو، اور اپنے ساس سسر کی خدمت کرتی ہو، اور اپنی بھابھی کی، دیرانی کی، جیٹھانی کی، نڑن کی اور اڑوس پڑوس کی کسی کی بھی غیبت نہ کرتی ہو، ایسی عورتیں آپ کو بہت کم ملے گی۔ لیکن جو عورتیں نے یہ کلمہ پڑھا ہے، جو مسلمان عورتیں ہیں اور انہوں نے پڑھا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اس گواہی کے بعد پوری اللہ کی ہو جائے، پھر انشاءاللہ دیکھنا آپ کی زندگی میں بہار آ جائے گی۔ آپ کو ابھی ایسا لگے گا کہ میں تھوڑی سی آپ کو مشکل باتیں بتا رہا ہوں، آپ کو تھوڑی سی میں ہارڈ باتیں بتا رہا ہوں، اور یہ کام شاید ہمارے لیے کرنا مشکل ہے۔ نہ 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 نہ، جبکہ پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ الدین یسر، کہ دین تو آسان ہے۔ جب پیارے نبی نے آسان کہہ دیا تو یہ دین کبھی بھی مشکل ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو ہم نے اس کو مشکل بنا دیا ہے، شادی میں خرچے زیادہ کر کے، مہنگے برقعے استعمال کر کے، فضول خرچی کر کے، برتھ ڈے کر کے، اینیورسری منا کر کے، اور شریعت کے جو ناجائز کام ہیں وہ کاموں کو کر کے ہم نے ہی اپنے اوپر زیادہ بوجھ اوڑھ لیا ہے۔ ورنہ جو عورت دین پر چلنا چاہتی ہے، اللہ اکبر، کیا خوب بات ارشاد فرمائی پیارے نبی نے، فرمایا ان اعظم النکاح برکتا ایسرہ مؤنا، خلاصہ یہ سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جس میں خرچہ بہت کم ہو۔ اللہ اکبر، آقا فرماتے ہیں جن کا اللہ کے بعد مرتبہ ہے، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اللہ کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ ہے۔ اور آقا کی بات بالکل سچی بات، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کا نکاح بابرکت ہو، ہماری بچیوں کا نکاح بابرکت ہو، اور شادی کے بعد ان کی اولاد نیک صالح ہو، اور ہمارے بچے اور بچیوں کی لائف بہت بہتر ہو، تو میری دینی ماؤں بہنوں اس بات کو یاد رکھو، نکاح کے اندر سادگی کو اپناؤ۔ آج تو بہت سی مستورات کہتی ہے نہ نہ نہ، نکاح میں یہ بھی رسم کرنی پڑے گی اور یہ بھی خرچ کرنا پڑے گا، اور شوہر کبھی سمجھاتا ہے کہ دیکھ میری بیوی یہ چیز شریعت کے خلاف ہے، یہ کام کرنے سے اللہ اور اس کے رسول ناراض ہے، تب آگے سے وہ یوں کہتی ہے کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ رشتہ دار کیا کہیں گے، اڑوس پڑوس والے کیا کہیں گے، لوگ کہیں گے یہ غریب ہو گئے، لوگ تانا دیں گے کہ یہ بخیل لوگ ہیں، اور لوگ تانا دیں گے کہ یہ ایک شادی کے موقع پر بھی خرچ کرنا نہیں جانتے ہیں۔ او میری دینی ماؤں بہنوں، اگر آپ لوگوں کی باتوں میں آ گئی، لوگوں کی باتیں اچھی لگنے لگی اور لوگوں کو برا نہ لگے، اس کی تو فکر آپ کے دل میں آ گئی، اور اللہ اور اس کے رسول کو برا لگے، اس کی کوئی فکر آپ کے دل میں نہ آئی، تو یاد رکھنا شادی تو ہو جائے گی، بڑی شان سے ہو جائے گی، خرچہ بھی ہو جائے گا، اوپر آپ کے اوپر قرضہ بھی چڑھ جائے گا، آپ کی بیٹی بڑی شان سے رخصت بھی ہو جائے گی، اور بڑے زیور اور سامان اور دہیج بھی اس کو مل جائے گا، لیکن یاد رکھنا 2 مہینے کے بعد آپ کی بیٹی کا فون آئے گا اور وہ آپ کو بتائے گی کہ مجھے اپنے سسرال میں اچھا نہیں لگتا ہے۔ اس وقت آپ کو نانی دادی یاد آ جائے گی، اور آپ کی اور آپ کے شوہر کی راتوں کی نیندیں اجڑ جائے گی۔
یہ 2 مہینے بعد پتہ چلتا ہے، 2 مہینے تک تو واہ واہ ہو جاتی ہے، عزت ہو جاتی ہے، تعریف کرنے والے تعریف کر دیتے ہیں، پھر سب لوگ بھول جاتے ہیں۔ او میری دینی ماؤں بہنوں، ہمیشہ کا سوچو، صرف 2 مہینے کا نہ سوچو، صرف 2 مہینے کا نہ سوچو، اپنی شادی جو ہے سادگی کے ساتھ کرو، اپنے بچوں کی شادی کے اندر ایک سادگی والا ماحول بناؤ۔ آج تو ہمارے یہاں بچیوں کو بہت کچھ دیتے ہیں، تو مولانا صاحب کیا ہم بچیوں کو کچھ نہیں دے سکتے؟ نہ 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 نہ، آپ کی بچی ہے، آپ کی مرضی، آپ 5 تولہ سونا دو، آپ 5000 تولہ سونا دو، آپ کو کون منع کرتا ہے؟ آپ خوشی سے جو دینا ہے وہ دے سکتے ہیں۔ لڑکے والے مانگ نہیں کر سکتے کہ ہمیں یہ چاہیے یہ چاہیے۔ آپ اپنی بیٹی کو کیا دینا چاہیں، آپ بند پیٹی دے دو، آپ سونا دینا چاہتے ہیں آپ بند مٹھی دے دو۔ ہمارے یہاں کیا کرتے ہیں، 3 دن پہلے اڑوس پڑوس والوں کو جمع کر کے، دور دراز سے رشتہ داروں کو جمع کر کے، پورے پلنگ کو سجا کر کے بتاتے ہیں کہ دیکھو ہم نے اپنی بچی کو اتنے کپڑے دیے ہیں، اتنے نائٹ سوٹ دیے ہیں، اور اتنے صابن کے پیکٹ دیے ہیں، اتنے ٹوال کے سیٹ دیے ہیں، اتنے برقعے دیے ہیں، اتنا زیور دیا ہے، اتنے پیسے روکڑے دیے ہیں۔ تو یہ تو آپ جب لوگوں کو بتاتے ہو، آپ کو کیا پتا اگر خدا نہ خواستہ کوئی غریب کی بیٹی بھی وہاں کھڑی ہو اور وہ یہ سارا نظارہ دیکھ رہی ہو، اور اس وقت اس کا دل رو پڑے کہ کاش آج میرے باپ کے پاس پیسہ ہوتا تو مجھے بھی شادی میں یہ ساری چیزیں ملتی، یاد رکھنا اس کی آہیں ڈائریکٹ اللہ کے عرش سے باتیں کرے گی۔ اور کیا ایسا کرنے سے آپ کی بیٹی خوش رہ سکے گی؟ نہ 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 نہ، ایسا نہیں ہوتا۔ اور کبھی کبھار تو ایسا ہوتا ہے، کوئی ایسی بچی کھڑی ہوتی ہے جس کی قریب میں شادی ہوتی ہے اور اس کے ابو کا انتقال ہو چکا ہوتا ہے، اور وہ بیچاری یتیم بچی ہوتی ہے، اس کا دل تو اندر سے رونا شروع کر دیتا ہے۔ اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، اڑوس پڑوس والا یا کوئی ایسا رشتہ دار ہوتا ہے جو یہ منظر دیکھ نہیں سکتا، وہ فوراً کہیں کسی کے پاس جا کر ان کے اوپر جادو کر دیتا ہے، اثرات کروا دیتا ہے۔ اب ہم سمجھتے ہیں ہم اپنی بچی کو یہ دے رہے ہیں یہ دے رہے ہیں یہ دے رہے ہیں، نہ نہ نہ، آپ خود اپنے پیر پر کلہاڑی مار رہے ہو اور اپنی بچی کی زندگی کو تباہ و برباد کر رہے ہو۔ اس لیے میری دینی ماؤں بہنوں، یہ باتیں، یہ عاجز آپ کو کوئی غصے میں نہیں کہہ رہا ہے، ایک درد دل کے ساتھ، ایک محبت کے ساتھ، ایک آپ کے بچوں کی اور آپ کی بچیوں کی فکر کے ساتھ، اور اسلامی کلچر کے مطابق کہ ہمارے یہاں نکاح میں سادگی ہو۔ فرمایا ان اعظم النکاح برکتا ایسرہ مؤنا، کہ سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جس میں خرچہ کم ہو۔ اس لیے اس بات کو طے کرو کہ انشاءاللہ ہم اپنی شادیوں کو سادہ بنائیں گے، بلکہ بچیاں خود یہ بات اپنی اماں سے کہیں، امی ہم شادی سادگی میں کرنا چاہتے ہیں۔ بچے اس بات کو دہرائیں کہ امی ہم اپنی شادی سادگی میں کرنا چاہتے ہیں۔ یاد رکھنا اگر سادگی میں شادی کی تو وہ نکاح برکت والا ہو جائے گا، پھر نکاح میں برکت ہو جائے گی۔ آپ سارے صحابہ کا نکاح اٹھاؤ تو برکت والا نکاح، ساری صحابیات کے نکاح کو اٹھاؤ تو بابرکت نکاح، حضرت فاطمہ کے نکاح کو اٹھاؤ، حضرت زینب کے نکاح کو اٹھاؤ، حضرت رقیہ کے نکاح کو اٹھاؤ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کے نکاح کو اٹھاؤ، سب کا نکاح آپ کو سادگی کے ساتھ ملے گا، اور اس کے بعد ان سب کی لائف بھی جو ہے وہ بڑی خوشحال ملے گی۔ آج ہمارے یہاں شادیوں میں خرچہ بہت ہوتا ہے، اسی لیے 2-3 مہینے کے بعد گھروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں، ساس بہو کی بنتی نہیں، بہو ساس کی بنتی نہیں، اور بیوی اور شوہر کی آپس میں لڑائی ہوتی رہتی ہے، اور یہ عورت وہاں سے فون کر کے اپنی امی کو سسرال والوں کی غیبت کرتی رہتی ہے، اس وجہ سے اس کی زندگی بھی برباد ہوتی ہے، اس کی ماں کی زندگی بھی برباد ہوتی ہے۔ غیبتیں کرنے سے زندگی آباد نہیں ہوتی، غیبتیں کرنے سے گھر آباد نہیں ہوتے، بلکہ گھر برباد ہوا کرتے ہیں، گھر ویران ہوا کرتے ہیں۔
آج اکثر گھروں میں یہ ماحول ہے کہ غیبت کا ایک عجیب و غریب ماحول ہے، یہ اس کی غیبت، یہ اس کی غیبت، حالانکہ پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الغیبت اشد من الزنا، کہ غیبت تو زنا سے بھی زیادہ سخت چیز ہے۔ اللہ اکبر، کتنی سخت چیز ہوگی کہ زنا اتنی خطرناک چیز ہے، اتنی خطرناک چیز ہے، اتنی خطرناک چیز ہے کہ یوں فرمایا کہ جو زنا کرنے والی عورت ہوتی ہے، زانیہ عورت، اور جو زنا کرنے والے مرد ہوتے ہیں، جو زنا کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں، اللہ ان سے اتنے ناراض ہوتے ہیں کہ یوں فرمایا کہ شب برات، ایسی مبارک رات جس رات میں اللہ خیر کا دریا بہا دیتے ہیں، اس رات میں بھی اللہ زنا کے عادیوں کی مغفرت نہیں فرماتا، ایسے اللہ ناراض ہو جاتا۔ کچھ چیزیں ایسی اللہ کو ناراض کرنے والی چیز ہے، اور آج تو انسان اس کو بہت نارمل سمجھتا ہے، حالانکہ زنا کی باری آئی، قرآن کریم میں فرمایا کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یہ بڑی بیکار چیز ہے، بڑی بری چیز ہے، بڑی فحش چیز ہے، اور یہ بہت برا راستہ ہے۔ جو زنا کرنے والے مرد ہوں گے، جو زنا کرنے والی عورتیں ہوں گی، قیامت کے دن ان کی شرمگاہوں سے اتنی خطرناک اور ایسی خراب بدبو نکلے گی، اللہ اکبر کبیرہ، جسے ہم پڑھنا چاہے تو پڑھ بھی نہیں سکتے۔ اس لیے میری دینی ماؤں بہنوں، اپنے آپ کو بد نظری سے بچاؤ، آنکھوں کے زنا سے بچاؤ، زنا سے بچاؤ، اور اللہ کو ناراض کرنے والی چیزوں سے بہت دور رہو۔ دنیا میں یہ ساری چیزیں نارمل لگتی ہے، لیکن جب حقیقت کی آنکھیں کھلے گی، آخرت کی آنکھیں کھلے گی، اور ہمیشہ ہمیشہ کی جو لائف ہوگی، اصل تو وہ زندگی ہے۔ یہ دنیا کی زندگی فانی ہے، وقتی ہے، ختم ہو جانے والی ہے۔ بہت سی عورتوں کو ہم نے دیکھا کہ وہ رات سونے سے پہلے اپنے شوہر سے باتیں کرتی ہے، اور باتوں کی شروعات ہوتی ہے، آپ کی امی نے ایسا کیا، آپ کے ابو نے ایسا کیا، آپ کے جو بھائی ہیں نا انہوں نے یہ کیا، اور بھائی کی بیوی نے ایسا کیا، اور آپ کی بہن نے ایسا کیا، اور اڑوس پڑوس والوں نے ایسا کیا۔ اب یہ 15-20 منٹ بڑی زہریلا وقت گزرتا ہے میاں بیوی کا، غیبت کا، اور اس میں سب برابر ہے۔ دینداروں کو جو یوں سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ دیندار ہیں، ان کو شیطان سب سے آسانی سے غیبت کروا دیتا، اور غیبت کرنے والا کبھی بھی نیک ہو ہی نہیں سکتا، غیبت کرنے والا کبھی بھی دیندار نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم میں سب سے خطرناک جو وعید آئی ہے وہ غیبت پہ آئی ہے، سب سے خطرناک وعید۔ اور پیارے نبی کا آپ ارشاد تو دیکھیں کہ غیبت تو زنا سے بھی زیادہ سخت چیز ہے، اور ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ غیبت رومین کی طرح ہے، جتنا گناہ کرنے والے کو اتنا ہی گناہ سننے والے کو۔ اب انسان رات 15-20 منٹ سونے سے پہلے غیبتیں کر رہا ہے اور اپنی آخرت کو برباد کر رہا ہے۔ مشکل سے کچھ نیکیاں جمع ہوئی تھی، اس کو بھی آگے چلتی کر دی، اور جس سے ناراض تھے ان کے گناہ بھی لے لیے، اس سے بھی زیادہ اللہ کی نظر سے گر گیا۔ میری دینی ماؤں بہنوں، آپ کو یاد ہوگا جب آپ کی شادی ہوئی تھی تو اس وقت آپ کو آپ کے ابو نے چلتے چلتے ایک مصلی بھی دیا تھا۔ وہ اسی لیے دیا تھا کہ میری بیٹی، اگر تجھے کچھ تکلیف ہو، کچھ حالات آ جائیں، کچھ پریشانی ہو جائے، تو مصلی بچھانا، اپنے مسائل اللہ سے حل کروانا۔ یہ مصلی کوئی کباٹ میں رکھنے کے لیے نہیں دیا تھا۔ ہمارے گھر میں ایک عجیب ماحول ہے، بستر کی جگہ موجود ہے، اور صوفے کی جگہ موجود ہے، کچن کی جگہ موجود ہے، لیکن مصلی کی ہمارے گھر میں کوئی جگہ نہیں۔ ایک چھوٹا سا ایک ٹکڑا ہو، مصلی کی جگہ ہو، اللہ اکبر، اس کے اوپر تسبیح رکھی ہوئی ہو۔ ہماری مستورات باہر سے گھر آئیں، بستر پہ بیٹھنے کو دل کرتا، صوفے پہ بیٹھنے کو دل کرتا، کچن میں جانے کو دل کرتا۔ ہماری مستورات کچن سے جب اپنے کمرے میں آئیں تو بستر پہ بیٹھنے کو دل کرتا۔ کیوں؟ بستر تیار ہے، اس پر بیٹھنے کو دل کرتا ہے، صوفہ تیار ہے، اس پہ بیٹھنے کو دل کرتا ہے، کرسیاں رکھی ہوئی ہے، اس پہ بیٹھنے کو دل کرتا ہے۔ ایک کاش مصلی بچھا ہوا ہو، اس پہ تسبیح رکھی ہو، تاکہ کبھی مصلی پہ بیٹھنے کو بھی دل ہو۔ اور یاد رکھنا، سکون کسے کہتے ہیں؟ اکیلے چپ کے اللہ سے باتیں کرنا، اس کو سکون کہتے ہیں۔ میری دینی ماں و بہنوں،
اگر اپنی زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہوں، اگر بڑے پیمانے پر آخرت بنانا چاہتے ہوں، اگر اپنے اللہ کو، اپنے خالق کو، اپنے مالک کو اور اپنے پالنہار کو راضی کرنا چاہتے ہو، اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق کتنا مضبوط ہے، یہ دیکھ لو آپ کا مصلی پہ وقت کتنا گزرتا ہے۔ جتنا وقت آپ کا مصلی پر گزرتا ہے اتنا ہی آپ کا تعلق اپنے اللہ کے ساتھ مضبوط ہے۔ کچھ عورتیں اس دنیا میں ایسی بھی ہیں جو اپنی داستانیں، اپنے قصے اور اپنی کہانیاں اپنی اماں کو نہیں سناتی، اپنے شوہر کو نہیں سناتی، بلکہ اپنے اللہ کو سنا دیا کرتی ہے۔ ہاں 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 ہاں، اپنی داستانیں اللہ کو سنانے کے بعد جو سکون ملتا ہے وہ کبھی اور سکون نہیں ملتا۔ جس کو یہ معلوم ہو کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ بغور سنتے ہیں، وہ اپنی قصے اور اپنی کہانیاں کسی اور کو نہیں سنایا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سننے والے، جاننے والے، وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو بڑے ہی سننے والے، بڑے ہی جاننے والے۔ ہم جو بھی بات اللہ سے شیئر کریں اللہ سب جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اللہ تعالیٰ ہر وقت ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا کنتم۔ جب بھی ہم اکیلے ہو تو دوسرا اللہ ہے، جب ہم دو تو تیسرا اللہ ہے۔ ہر وقت اللہ تعالی ہمیں دیکھتے ہیں۔ الم یعلم بان اللہ یرا، کون کتنا گناہوں سے بچتا ہے اللہ اسے بھی جانتے ہیں۔ واللہ علیم بالمتقین، ہم پورا دن جو بھی عمل کرتے ہیں اے سے زیڈ تک سب اللہ کو معلوم ہے۔ واللہ خبیر بما تعملون، اگر کوئی کسی پر ظلم کرتا ہے، کسی کو ستاتا ہے، کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے اللہ اسے بھی جانتے ہیں۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، بڑی خوش نصیب ہیں وہ عورتیں جو گناہوں سے بچ کر کے، اللہ کو راضی کر کے، مصلی کو آباد کر کے، غیبتوں سے بچ کر کے اپنی زندگی کو گزارتی ہے۔ جو عورت آنکھوں کا غلط استعمال کرتی ہے اللہ انہیں بھی جانتا ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین، تیرا اللہ تو آنکھوں کی چوری کو بھی جانتا ہے۔ وما تخفی الصدور، تم اپنے سینوں میں کیا بھید چھپائے ہوئے ہو اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ کون سی عورت ہے جو رابعہ بصریہ جیسا بننا چاہتی ہے؟ کون سی عورت ہے جو اپنے بچوں کو اللہ کا ولی بنانا چاہتی ہے؟ کون سی عورت ہے جو ظلم کو برداشت کر کے مظلوم بن جاتی ہے لیکن ظالم نہیں بنتی؟ اللہ ان سب کو جانتا ہے۔ اور وہ کون سی ساس ہے اور وہ کون سی عورتیں ہیں جو اپنے ماتحتوں پر ظلم کرتی ہیں اللہ ایسے ظالموں کو بھی جانتا ہے۔ سورت کی ایک مستورات کچھ وقت پہلے مجھے اس نے بتایا کہ مولانا میری ساس مجھ پر بڑا ظلم کرتی ہے، مجھے بہت ستاتی ہے۔ اس کی ساس کو مختلف طریقوں سے سمجھانے کی کوشش کی، اللہ کی شان وہ نہ مانی، اس نے بڑا ستایا، بہو کو بڑی تکلیف پہنچائی۔ اور آج کل تو ساس پتہ نہیں ساس بن کے اپنی آخرت برباد کر دیتی ہے۔ بہت کم ایسی خوش نصیب ساس ہے جو ساس بن کے آخرت بناتی ہے۔ اکثر میں نے دیکھا وہ ساس کیا بن جائے، اپنے کو گھر کی مالکہ سمجھ کے کسی کی لڑکی پر ظلم کر کے، اللہ کی ایک مخلوق پر ظلم کر کے اپنے اللہ کو ناراض کر جاتی ہے۔ اسی لیے اس کا بڑھاپا بڑا کٹھن آتا ہے، بڑی زبردست بیماریوں کے ساتھ آتا ہے، بڑے حالات اور بڑی تکلیفوں کے ساتھ آتا ہے، اور وہ ساس کی عجیب و غریب زندگی ہوتی ہے۔ خیر وہ تو پیسے والی تھی، ٹھاٹ باٹ کے ساتھ زندگی گزارنے والی، اور اپنے دم پر لوگوں کو چلانے کی کوشش کرتی تھی۔ اس کا انتقال ہو گیا، میں بھی اس کے جنازے کی نماز میں شریک ہو گیا۔ 6-7 دن کے قریب کچھ گزرے تو میں نے خواب دیکھا۔ خواب میں نے اس کی ساس کو دیکھا، وہ کہتی تھی نا میری ساس بہت ظلم کرتی ہے، تو میں نے دیکھا ایک کمرہ ہے، کچھ لوگ ہیں، ان کی ساس کو پورا لٹا دیا گیا اور ان کے دونوں ہاتھ ایسے اوپر کر دیے۔ میں بھی دیکھ رہا تھا، یہاں سے ان کے چمڑے کو ایک دم ایسے کھینچا یہاں تک اور چمڑے کو اتارنا شروع کیا، جسے میں دیکھ نہ سکا، برداشت نہ کر سکا۔
میں نے کمرے کے باہر آنے کی کوشش کی، خواب میں ہی میرے دل میں خیال آیا کہ یہ ان کو کس وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے، اور یہ کون لوگ ہیں جو ان کو ایسا ستا رہے ہیں، اور یہ سانس ایسا چیخ رہی ہے، آہیں بھر رہی ہے، لیکن آج اس کی مدد کرنے والا کوئی نہیں۔ تو آواز آئی جس کا خلاصہ یہ تھا کہ یہ اپنی بہو کو ستاتی تھی، اسی لیے آج اسے یہ عذاب ہو رہا۔ اللہ اکبر۔ دنیا میں تو نارمل سمجھتی تھی، اس کا رعب تھا، اس کا دبدبا تھا، اس کے پاس پیسہ تھا۔ میرے ذہن میں خیال آیا کہ یہ کیا ستاتی تھی، فوراً اس کا بھی جواب ملا خواب میں کہ یہ اپنے بیٹے کو اس کی بیوی کے خلاف چڑھاتی تھی، اپنی بہو کے خلاف چڑھاتی تھی، دیکھ تیری بیوی ایسا کرتی، دیکھ تیری بیوی ایسا کرتی، اور یہ شوہر اوپر جا کے ظلم کرتا، اس کا ذریعہ ساس بنتی تھی، اسی وجہ سے ان کو یہ زبردست عذاب ہو رہا ہے۔ میں نے کسی طرح ان کی بہو سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی، خواب سنایا، میں نے کہا کہ مجھے خواب میں بتایا گیا آپ کی ساس کو عذاب ہو رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے، تو میں نے کہا آپ معاف کر دو۔ انہوں نے عجیب بات کہی کہ مولانا میں تو معاف کر چکی ہوں، لیکن میرے جو شوہر ہے ان کے بھائی لوگ بھی تھے، ان کی بیویاں معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کئی دفعہ میری ساس نے خواب میں آ کے کہا مجھے معاف کر دے، میں نے تجھے بہت ستایا تھا، تو میں کہتی ہوں امی میں تو آپ کو پہلے ہی معاف کر چکی ہوں، لیکن بھائیوں کی بیویوں کے کو بھی خواب میں آتی ہوگی تو وہ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہمارا گھر میں مذاکرہ بھی ہوا تو انہوں نے ذکر بھی کیا کہ ہمیں معاف کر دینا چاہیے، لیکن وہ بھائی کی بیویاں کہتی ہیں انہوں نے پوری زندگی ہمیں ستایا ہے، ان کو ذرا آخرت میں بھگتنے دو۔ او میری دینی ماؤں بہنوں، کیا مرنا نہیں ہے؟ کیا اللہ کے پاس جانا نہیں ہے؟ اللہ کے واسطے اپنی بہوؤں پر رحم کھاؤ۔ اپنی بیٹیوں کی بات میں آ کر اپنی بہوؤں پر ظلم کرنے والی ساسوں سے میں کہنا چاہتا ہوں، میں انہیں اللہ سے ڈرانا چاہتا ہوں، اور میں ان بہو کو بھی کہنا چاہتا ہوں جو ساس کو ساس سمجھتی ہے، سگی ماں کی طرح نہیں سمجھتی۔ آج اگر تو تیری ساس کی خدمت کرے گی، تھوڑی کڑوی کسیلی اس کی برداشت کرے گی اور اس کے ساتھ مل جل کر کے رہے گی، تو یاد رکھنا کل کو تیری بہو بھی تیرے ساتھ مل جل کر کے رہے گی۔ اور اگر تو نے اس کے بیٹے کو اس کی ماں سے کاٹ دیا تو تیار رہنا، ان قریب تیری بہو آئے گی، وہ بھی تیرے بیٹے کو تجھ سے کاٹ دے گی۔ فرمایا کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، یہاں تو جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ ہم اپنے ماں باپ کو ستاتے ہیں اور اپنے بچوں کو اچھا رکھتے ہیں، اور یوں کہتے ہیں ہمارے ماں باپ نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں رکھا، ہم اپنے بچوں کے ساتھ اچھا رکھتے ہیں اس لیے ہمارے بچے ہمارے ساتھ اچھا رکھیں گے۔ نا نا نا، ایسا نہیں ہوتا۔ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ جیسا رکھیں گے ویسے ہمارے بچے ہمارے ساتھ رکھیں گے۔ اس لیے ساس بہو آپس میں محبت کے ساتھ رہیں۔ بہت سی نڑن ایسی ہوتی ہے جو اپنی بھائی کی بیوی کو تکلیف پہنچاتی ہے، اس کے خلاف اپنی ماں کو چڑھاتی ہے، دیکھو یہ ایسا کرتی ہے، کہیں اور بیٹھ کر ڈائریکشن دے رہی ہوتی ہے، اس کا ریموٹ اپنے ہاتھ میں رکھتی ہے۔ یاد رکھنا اگر تو نے ایسا کیا کسی کی بیٹی کے ساتھ، یہ جو تیرے بھائی کی بیوی ہے نا، یہ کسی کا لخت جگر ہے، کسی کے دل کا ٹکڑا ہے، اس کے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اگر تو نے اس کے ساتھ ایسا کیا تو یاد رکھنا تو بھی اپنے سسرال میں خوش نہیں رہ سکے گی۔ اگر تیری لکڑی میں آواز ہے تو اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہے۔ او بھائی کی آپس میں بیویوں، میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں مل جل کر کے رہو، وقتی دنیا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ یہ ساری عورتیں ایک وقت آتا ہے قبرستان میں ان کی قبریں بنتی ہیں اور یہ سب آزو بازو میں ہی سوئی ہوتی ہے، رشتہ داروں کی قبریں ایک ساتھ ہوا کرتی ہے، اسی میں دادا ہوتے ہیں، اس میں دادی ہوتے ہیں، اس میں نانا ہوتے ہیں، اس میں نانی ہوتے ہیں، اس میں بھائی کی بیوی، فلاں بھائی کی بیوی۔ ارے 100 سال پہلے کیا آپ میں سے کوئی تھا؟ کیا 100 سال کے بعد آپ میں سے کوئی رہے گا؟ کیا مطلب کسی پہ ظلم کر کے ہیں؟ اور بہت سی عورتیں وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، معاف فرمائے، بہت سے ہندو مہاراج وغیرہ پر جاتی ہیں اور لوگوں کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتی ہے۔ یاد رکھنا موت کے وقت کلمہ ملنا مشکل ہو جائے گا، آخرت برباد ہو جائے گی۔ آپ جس کو پریشان کر رہے ہو وہ تو کبھی نہ کبھی خوش ہو جائیں گے، لیکن پریشان کرنے والا کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتا۔ اللہ آپ کو چھوڑے گا نہیں۔
اور آپ غیروں کے پاس جاتی ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، انشاءاللہ یہاں تو ایسی عورتیں نہیں ہوگی، لیکن جہاں کہیں ایسی مسلمان عورتیں ہوں، میں اپنی ان بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں، میں اپنی ان ماؤں سے کہنا چاہتا ہوں، میں اپنی ان بڑی بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں، آپ کو اللہ کا واسطہ کسی کو خوش دیکھ کر حسد نہ کرو، ارے خوش ہو جاؤ، ہو سکتا ہے اللہ آپ کو اس سے زیادہ نواز دے، ان کے لیے دعا کرو۔ فرمایا کہ حسد ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو اندر سے جلا کر کے راکھ کر دیتی ہے۔ حسد کرنے والے کی نیکیاں اس طرح ختم ہو جاتی ہے جس طرح آگ لکڑی کو ختم کر دیتی ہے۔ ابھی ایک لکڑی کو آگ میں رکھو، آدھا گھنٹے میں پوری لکڑی چورا چورا ہو جائے گی۔ بالکل اسی طرح اگر ہمارے دل میں کسی کا حسد ہوگا تو ہماری نیکیاں اندر سے ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ حسد کرنے والے سے بڑے ناراض ہوتے ہیں اور حاسد سے اللہ تعالیٰ بڑی نفرت کرتے ہیں۔ اس لیے یہ عاجز آپ کو کہنا چاہتا ہے کہ میری دینی ماؤں بہنوں، سب سے پہلے شادی میں کم خرچہ کرو اور شادی کرو، سیدھی شادی کرو۔ انشاءاللہ وقتی طور پر لوگ تھوڑا سا تانا دیں گے، وقتی طور پر لوگ تھوڑا سا آپ کو پریشان کریں گے، لیکن انشاءاللہ آپ دیکھنا 2-3 مہینے کے بعد آپ کی بیٹی کا فون آئے گا، امی میں اپنی سسرال میں بڑی خوش ہوں اور مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے اور میں بڑے اطمینان کے ساتھ زندگی گزار رہی ہوں۔ اور خدا نہ خواستہ اگر آپ نے شادی میں فضول خرچی کی اور اپنے اللہ کو ناراض کیا اور دنیا والوں کا اور رشتہ داروں کا خیال کیا اور پیارے نبی کو ناراض کیا تو یاد رکھنا آپ کے بچوں کی زندگی وہ برباد ہوگی۔ اس لیے نمبر 1 شادی کرو، سیدھی شادی کرو۔ نمبر 2 اپنے گھروں سے غیبت کا خاتمہ کرو۔ آج کی مجلس میں اس بات کو طے کرو کہ انشاءاللہ ہم کسی کی غیبت نہیں کریں گے، نہ غیبت سنیں گے نہ غیبت کریں گے۔ غیبت کرنے میں بڑی مزہ آتی ہے اور غیبت کے سننے میں بھی بڑی مزہ آتی ہے۔ اکثر نصیحت کی باتیں انسان کو کڑوی لگتی ہے لیکن غیبت انسان کو بڑی میٹھی لگتی ہے۔ جو بندہ غیبت کرتا ہے شیطان اس کے ہونٹ پر شہد لگا دیتا ہے، اس لیے اس کو غیبت کرنے میں مزہ آنے لگتی ہے۔ اور اکثر نیک لوگ جس گناہ میں مبتلا ہے وہ غیبت کا گناہ ہے۔ اور یاد رکھنا یہ غیبت کا گناہ جو ہے یہ دیمک کی طرح ہے، یہ بڑا خطرناک ہے۔ یہ صرف نیکیوں کو ختم نہیں کرتا، سامنے والے کے گناہ کو بھی لے آتا ہے۔ اکثر و بیشتر سلوک میں جو چیز رکاوٹ بنتی ہے وہ یہ غیبت رکاوٹ بنتی ہے۔ جو چیز انسان کو اللہ کے قریب نہیں ہونے دیتی وہ غیبت قریب نہیں ہونے دیتی۔ انسان غیبت بھی کر رہا ہوتا ہے اور اپنے آپ کو نیک بھی سمجھتا ہے۔ یاد رکھنا میں آپ کو بہت تفصیل کے ساتھ بتا رہا ہوں، غیبت کرنے والا کبھی بھی نیک نہیں ہو سکتا اور جو نیک ہو وہ کبھی بھی غیبت نہیں کر سکتا۔ جیسے جو اسٹوڈنٹ ہو وہ کبھی بھی چور نہیں ہو سکتا اور جو چور ہو وہ کبھی بھی اسٹوڈنٹ نہیں ہو سکتا۔ کیا بات ہے، ایک اسٹوڈنٹ نے چوری کری، لوگ کہیں گے کہ ارے یار یہ تو اسٹوڈنٹ کی شکل میں کوئی چور آ گیا تھا نا، اس نے چوری کی۔ اگر اسٹوڈنٹ ہوتا تو کبھی بھی چوری نہیں کرتا۔ اس سے پتا چلا کہ جو چور ہو وہ اسٹوڈنٹ نہیں ہو سکتا، جو اسٹوڈنٹ ہو وہ چور نہیں ہو سکتا۔ اور یہ عاجز ایک اور بات بھی کہنا چاہتا ہے، جو مسلمان ہو وہ کبھی بھی آتنکوادی نہیں ہو سکتا اور جو آتنکوادی ہو وہ کبھی بھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی آتنکوادی کا کام کرتا ہے، لوگوں کو تکلیف پہنچاتا ہے، یاد رکھنا وہ مسلمانوں کے لباس میں آ کے غلط کام کرتا ہے۔ جو اسٹوڈنٹ ہو وہ کبھی چور نہیں ہو سکتا، چور کبھی اسٹوڈنٹ نہیں ہو سکتا۔ بالکل اسی طرح جو مسلمان ہو وہ کبھی بھی آتنکواد نہیں ہو سکتا اور جو آتنکوادی ہو وہ کبھی بھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اسلام کا سبق بڑا کھلا سبق ہے۔ اسلام اچھے اخلاق سکھاتا ہے، اسلام مسکراتے ہوئے چہرے میں رہنا سکھاتا ہے اور میٹھی زبان سکھاتا ہے، نرمی سکھاتا ہے۔ جو برائی کا معاملہ کرے اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرنا سکھاتا ہے، جو توڑے اس کے ساتھ جوڑنا سکھاتا ہے، جو ہمارے راستے میں کانٹے بچھائے اس کے راستے میں پھول بچھانا سکھاتا ہے۔ کسی کے پیر کھینچنا نہیں، اس کے ہاتھ کو کھینچ کر اس کو اوپر لے جانا سکھاتا ہے۔ ہمیں اسلام یہ سکھاتا ہے کہ کام کرنے والوں کی قدر کرو، کان بھرنے والوں
की नहीं। इस्लाम हमें यह सिखाता है कि पूरी दुनिया में एक अमन व अमान की फिजा को कायम करो, इंसाफ का माहौल कायम करो, किसी को तकलीफ न पहुंचाओ, एक चूंटी को तकलीफ न पहुंचाओ, एक कीड़ी को, एक मक्खी को तकलीफ न पहुंचाओ। इस्लाम बड़ा साफ सुथरा पैगाम है। इस्लाम अमन व अमान चाहता है, इस्लाम शांति चाहता है, इस्लाम आपस में मोहब्बत चाहता है। अरे मुसलमान कहते ही उसको है जो फर्मा बरदार हो। मुसलमान का तर्जमा फर्मा बरदार होना, स्लेंडर होना, अल्लाह की फर्मा बरदारी में आना। ओ मेरी दीनी माओ बहनों, सच्चे पक्के मुसलमान बनो, अच्छे पक्के मोमिन बनो। अल्लाह ताला कुरान करीम में इसको जिक्र करते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ए ईमान वालो पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। अल्लाह ताला ईमान वालों से मुतालबा करते हैं, आज की मजलिस में इस बात को तय करो कि इंशाअल्लाह पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाएंगे। अपनी दुआ में इस दुआ को ऐड करो, प्यारे अल्लाह मैं पूरा पूरा इस्लाम में दाखिल होना चाहता हूँ, आप मेरे लिए आसान फरमा दीजिए और मेरे पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल होने को कबूल फरमा लीजिए। अगर हमारे दिलों का ये जज्बा होगा, हमारी ये चाहत होगी, हमारी ये तमन्ना होगी, अभी ही आपको सुनाया अल्लाह ताला तो दिलों के भेदों को जानते हैं। इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, बेशक अल्लाह तबारक व तआला तो सीनों के भेदों को भी जानते हैं। कौन अल्लाह का वली बनना चाहता है उसे भी जानते हैं, कौन गुनाहों से बचना चाहता है उसे भी जानते हैं, कौन बदनजरी से बचना चाहता है उसे भी जानते हैं, कौन तौबा करता है उसकी तौबा टूट जाती है, उसका दिल अंदर से टूट जाता है, अल्लाह उसे भी जानते हैं, कौन रातें अल्लाह वालों जैसी गुजारना चाहता है अल्लाह उसे भी जानते हैं, कौन अपने दिल में गुनाहों के ख्यालात पकाता है, मोबाइल का गलत इस्तेमाल करता है, अपनी तन्हाई को ख़राब करता है, अल्लाह की मखलूक को तकलीफ़ पहुँचाता है, गीबत के सिलसिले को आम करता है, अल्लाह उसे भी जानता है। इसलिए मेरी दीनी माओ बहनों, रात सोने से पहले गीबत का खात्मा करो। आज की मजलिस में इस बात को तय करो, इंशाअल्लाह हम अपने घर में गीबत नहीं करेंगे। थोड़ी सी मेहनत लगेगी, थोड़ी सी कोशिश लगेगी, अपने शोहर के साथ मिल कर के, शोहर बीवी के साथ मिल कर के बड़ी हिम्मत से एक बात अर्ज़ कर दें। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी बड़े गुनहगार हैं, लेकिन एक मरतबा हिम्मत की, कोशिश की, अपनी अहलिया से मुस्तकिल इसका मुज़ाकरा किया कि आज के बाद से हम अपने घर में तीसरे आदमी की बात नहीं करेंगे, ना अम्मी अब्बू की बात, ना बहन की बात, ना भाई की बात, ना भाई की बीवी की बात। ये उन्हीं की बात की वजह से घरों में परेशानी है और घरों में बेचैनियाँ है। उसने भी एक्सेप्ट किया कि कोई बात नहीं, इंशाअल्लाह उनकी कोई बात, आपस की बातें करें, मोहब्बत की बातें करें, आप देखें घर में चैन सुकून आएगा। तो मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ, इंशाअल्लाह मैं भी इसको रिन्यू करूँगा और कंटिन्यू करूँ, और आप भी इसकी नीयत करो कि इंशाअल्लाह आज अपने शोहर के साथ मिल कर के, शोहर बीवी के साथ मिल कर के, आज हम एक मजलिस में गए थे, हमने एक बात सुनी है। अब हम, एक तो हमारे पास नेकियां हैं नहीं, और वो भी थोड़ी बहुत नेकियां हैं, वो भी गीबत करके आगे चलती कर देना और उनके गुनाह ले लेना। फरमाया ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। इंसान गीबत कब करता है? जब सामने वाले को अपने से छोटा समझता है तब उसकी गीबत करता है, और ये तो तकब्बुर में भी शामिल हो जाएगा। किसी को हकीर समझना और अपने आप को उससे बड़ा समझना बड़ी मेहनत की चीज़ है, थोड़ी हिम्मत की चीज़ है। थोड़ा सा हिम्मत से कदम उठाओ, फ़ोन पर भी गीबत का सिलसिला ख़त्म करो, पर्सनल बातों में गीबत का सिलसिला ख़त्म करो, दोस्तों के माहौल में गीबत का सिलसिला ख़त्म करो। और अगर कहीं गीबत का सिलसिला है तो आप वहाँ से अपने लिए कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करो। तक़वा कहते हैं हर उस चीज़ को छोड़ देना जिसके इख्तियार करने से अल्लाह के साथ के ताल्लुक में फ़र्क आए, उसे तक़वा कहते हैं। अल्लाह ताला हम तमाम को गीबत से बचाए, गुनाहों से बचाए, झूठ से बचाए, धोखे से बचाए, ताने से बचाए। और मेरी दीदी माओ बहनों, आपसे ये आजिज़ कहना चाहता है, सीधा सादा बुर्का पहनो, ढीला ढाला बुर्का पहनो, अव्वल वक्त में नमाज़ पढ़ो, नमाज़ों को टाल टाल करके न पढ़ो। बहुत सी मस्तूरात माशाअल्लाह नमाज़ पढ़ती है, टाल टाल के नमाज़ पढ़ती है। नमाज तो हो जाती है अगर नमाज का वक्त हो, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हर जायज़ काम करने का नहीं होता। थूक के चाटना भी जायज़ है, कोई चाटता है क्या? चाय को ठंडी करके पीना भी जायज़ है,
کوئی پیتا ہے کیا، اور آئس کریم کو پگھال کر کے کھانا بھی جائز ہے، کوئی پگھال کر کے آئس کریم کھاتا ہے کیا؟ اپنے گھر کے دسترخوان پر 1 بجے گرم گرم کھانا رکھ دو، 3:30 بجے تک اس کو ٹھنڈا ہونے دو، پھر 3:30 بجے وہ کھانا کھا لو، کیا جائز نہیں ہے؟ بالکل جائز ہے، لیکن کوئی ایسا کرتا ہے کیا؟ پتہ ہے 3:30 بجے کھانے میں وہ مزہ نہیں آئے گی، بالکل اسی طرح ٹال ٹال کے نماز پڑھنے میں وہ نماز کی جان چلی جائے گی، پھر وہ نماز ایک بوجھ جیسی لگے گی۔ میری دینی ماؤں بہنوں، یہ نماز تو وہ ہے جو پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی۔ آقا نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آقا نے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمن، کہ نماز تو مومن کی معراج ہے۔ آقا نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز تو دین کا ستون ہے، گھر سے ستون ہٹاؤ پورا گھر گر جائے گا۔ فرمایا اللہ کے دین سے اگر کوئی نماز کو ہٹا دے پورا دین گر جائے گا۔ اس لیے میری دینی ماؤں بہنوں، نماز کا اہتمام کرو، نماز کی پابندی کرو، اور اس بات کو طے کرو کہ انشاءاللہ ہم اول وقت نماز پڑھیں گے، نمازوں کا اہتمام کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں نمازوں کے اہتمام کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ اور ایک گزارش یہ ہے کہ دعا کا بھی اہتمام کیجئے۔ پیارے نبی نے فرمایا دعا سلاح المؤمن، دعا تو مومن کا ہتھیار ہے۔ فرمایا دعا مخ العبادہ، دعا تو عبادت کا مغز ہے۔ الدعاء هو العبادہ، دعا تو عین عبادت ہے۔ لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، اللہ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر پسندیدہ کوئی عمل نہیں۔ میری دینی ماؤں بہنوں، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا سیکھ لو۔ آپ کی کیا ضرورت ہے؟ کیا آپ کی پریشانی ہے؟ کیا آپ کو تکلیف ہے؟ آپ کا شوہر آپ کی بات نہیں مانتا، آپ کی ساس کی طرف سے آپ کو کوئی تکلیف ہے، آپ کی نڑن کی طرف سے آپ کو کوئی تکلیف ہے، آپ کے بچے کو کسی غلط چیز کی عادت پڑ گئی ہے، یا آپ کے گھر والوں پر قرضہ ہے، یا آپ لوگوں کا پرسنل بزنس نہیں ہے، یا آپ کرائے کے مکان میں ہو، ارے کیا تکلیف ہے آپ کو، اور آپ کیا چاہتی ہو، اور کیا آپ کی پریشانی ہے؟ او میری دینی ماؤں بہنوں، آپ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ۔ 5 وقت کی نماز کے بعد 3 منٹ دعا کرو، ہر وقت نماز کے بعد 2 منٹ کی دعا، 3 منٹ کی دعا، اپنے دکھڑے اللہ کو سناؤ۔ خوشی کے حالت میں بھی اللہ سے مانگو، غمی کی حالت میں بھی اللہ سے مانگو۔ فرشتے بھی کہیں گے کہ یہ مانوس آواز ہے۔ یاد رکھنا، آپ دعا مانگو گے یا تو اللہ قبول کر لے گا، یا اس دعا کی برکت سے اللہ آنے والی مصیبتوں کو ٹال دے گا، یا اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس دعا کو آپ کے لیے آخرت میں ذخیرہ کر لے گا۔ میں نے بہت قریب سے اللہ والوں کو دیکھنے کی کوشش کی، بنیادی طور پر میں نے یہ دیکھا کہ وہ دعاؤں کا بڑا اہتمام کرتے ہیں۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں، انسان اپنے دل سے بھی اللہ سے مانگ سکتا ہے، چلتے پھرتے اپنے اللہ سے باتیں کر سکتا ہے۔ میری دینی ماؤں بہنوں، حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتہم، حضرت کے بیانات بڑے اچھے بیانات ہیں، اولاد کی تربیت کے بارے میں، شوہر کی خدمت کے بارے میں۔ مستورات گھر میں کام کاج کرے، یہ گھر کا کام کاج عبادت ہے، اس سلسلے میں مستورات کو گھر میں کیسے رہنا چاہیے، اس سلسلے میں اپنے شوہر کی کیسے خدمت کرنی چاہیے، اس سلسلے میں اپنے اللہ کو کیسے راضی کرنا چاہیے، اس سلسلے میں، اور وہ عورتیں جنہوں نے اللہ کو راضی کیا ان کے بارے میں حضرت کے بیانات بڑے زبردست اور دل پر اثر کرنے والے ہیں۔ یہ عزیز آپ کو مشورہ دینا چاہتا ہے، اگر آپ بیانات سننے کی شوقین ہو اور بیانات سنتی ہو تو آپ کو حضرت پیر ذوالفقار صاحب کے یہ بیانات سننے چاہیے۔ ویسے تو آپ کو یوٹیوب چلانا ہی نہیں چاہیے، اور اگر چلاتی ہو اور کوئی نہ کوئی چیز دیکھتی رہتی ہو تو اس سے بہتر ہے آپ لکھیں حضرت پیر ذوالفقار صاحب اولاد کی تربیت، حضرت پیر ذوالفقار صاحب شوہر کی خدمت، حضرت پیر ذوالفقار صاحب گھر جنت کا نمونہ کیسے بنے، اور آپ سنیں گھر میں کچن میں کام کرتے وقت 1 گھنٹہ لگتا ہے آپ کو، بیان شروع کر دو، کیوں 2-3 عورتیں مل کے کسی کی بات کریں، فون پہ کسی کی بات کریں، ارے ایک طرف کھانا بن رہا ہو، دوسری طرف حضرت کے بیان آپ سن رہے ہو، ایک طرف کھانا تیار ہو رہا ہے، دوسری طرف سے اندر سے ایمان جوش مار رہا ہے اور اللہ کو راضی کرنے کا ایک جذبہ پیدا ہو رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے بیٹھنے کو، جمع ہونے کو اللہ تعالی قبول فرمائے۔ ایک چھوٹی سی ایک داستان سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ 22 یا 23 رمضان تھی غالباً، سورت سے ہی ایک مستورات کا مجھے فون آیا، مجھے کہا مولانا صاحب
ایک چھوٹا سا پرابلم ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ میں نے کہا کہ دیکھو آپ 500 مرتبہ درود شریف پڑھو، 500 مرتبہ 2 منٹ کی دعا کرو، چونکہ درود شریف پڑھنے والے سے اللہ بڑے خوش ہوتے ہیں اور پیارے نبی سے اللہ کو بڑی محبت ہے، اور اگر آپ درود شریف پڑھیں گے اور اس کے بعد دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا فوراً قبول کر لیں گے۔ ہم نے بھی دیکھا کہ کوئی آدمی ہوتا ہے، اس کو کسی سے کوئی کام نکلوانا ہوتا ہے تو وہ اس کے بچوں کی تعریفیں کرتا ہے، ماشاءاللہ آپ کے بیٹے ایسے ہیں، آپ کے بچے ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں، تو پھر اس کی برکت سے اس کا کام نکلوانا آسان ہو جاتا ہے۔ تو میں نے کہا آپ درود شریف پڑھو اور اللہ سے دعا کرو تو انشاءاللہ آپ کا کام ضرور اللہ تعالیٰ آسان فرما دیں گے۔ تو وہ عورت خاموش ہو گئی۔ مجھے بھی بات سمجھ نہیں آئی، میں سمجھا کہ شاید ان کو 500 مرتبہ درود شریف زیادہ لگتے ہیں، تو میں نے پوچھا کہ کیا بات ہے، آپ خاموش ہو گئے، کچھ کہہ نہیں رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ مولانا صاحب اصل میں بات ایسی ہے کہ ایک میرا اور اللہ کے درمیان کا راز ہے جو آج تک میں نے کسی سے شیئر نہیں کیا، میرے شوہر بھی نہیں جانتے، کوئی نہیں جانتا، میں آج آپ کو بتاتی ہوں، میں جانتی ہوں، اللہ جانتے ہیں، اور میں آپ کو بھی شیئر نہیں کرنا چاہتی ہوں، میں بتانا نہیں چاہتی، لیکن جو آپ نے 500 مرتبہ درود شریف کہا تو جب تک میں آپ کو بتاؤں گی نہیں، مجھے میرا پرابلم کے بارے میں سمجھ نہیں آئے گا، مجھے کرنا کیا ہے، تو میں بیچ میں کنفیوز ہو گئی ہوں، اگر میں آپ کو بتاؤں گی کہیں ریاکاری تو نہیں ہو جائے گی۔ میں نے کہا نہیں، آپ بتائیں تو صحیح کیا کہنا چاہتے ہیں، آپ کے دل میں وہ بات نہیں ہے؟ تو اس نے کہا مولانا الحمدللہ ثم الحمدللہ، ایک مدت سے میں روزانہ 15,000 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہوں، آپ کے صورت کی جوان عورت، اللہ اکبر، ان کے بھی بچے ہیں، ان کے بھی شوہر ہیں، ان کو بھی گھر میں کام کاج لگا ہوا ہے، 15,000 مرتبہ۔ پھر اس نے کہا کہ مولانا آپ نے جو 500 مرتبہ درود شریف بتائے وہ یہ 15,000 میں شامل کرنے یا الگ سے پڑھنے؟ پھر میں خاموش ہو گیا۔ اس نے کہا آپ بولتے کیوں نہیں؟ جواب ہی نہیں۔ میں نے کہا آپ ہمارے لیے دعا کرنا۔ اس وقت دل ایسا دکھا، اللہ اکبر، کہ کچھ کرنے والے ایسے بھی آخرت کی تیاری کر رہے ہیں اور ہم ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہمارے یہاں ایک مستورات ہے، اسے کچھ دنوں میں کئی مرتبہ پیارے نبی کی زیارت ہوئی، وجہ تو کہا وہ درود شریف بہت پڑھتی ہے۔ ابھی میں نے سنایا جمعہ میں کہ ایک سورت کی ایک مستورات بڑی شان سے دنیا سے تشریف لے گئی، ان کی بہن نے مجھے خود بتایا کہ میری بہن روزانہ ایک قرآن پڑھتی تھی، پابندی سے روز ایک قرآن۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میری دینی ماؤں بہنوں، قرآن شریف کی تلاوت کرو، روزانہ اپنے گھر میں قرآن کو کھولو، انشاءاللہ آپ کے گھر سے تکلیفیں سب دور ہو جائے گی اور آپ کو بڑا فائدہ ہوگا۔ اور اس بات کو طے کرو کہ انشاءاللہ ہم روزانہ کم سے کم 1000 مرتبہ درود شریف ضرور پڑھیں گے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے 40,000 انعام عطا فرماتے ہیں، 10,000 رحمتیں، 10,000 درجے بلند، 10,000 نیکیاں اور 10,000 گناہ معاف۔ فرمایا ہم درود پڑھتے ہیں ہمارے نبی پر اور نورانیت آتی ہے ہمارے چہروں پر۔ ایک مستورات نے مجھے بتایا کہ وہ پچھلے 20 سال سے روزانہ 5,000 مرتبہ درود شریف پڑھتی ہے، پچھلے 20 سال سے۔ ایسی عورتیں موجود ہیں۔ او میری دینی ماؤں بہنوں، میرے اور آپ کے سامنے دونوں راستے ہیں، ایک جنت کا راستہ ہے، ایک جہنم کا راستہ ہے، ایک آخرت بنانے کا راستہ ہے، ایک دنیا بنانے کا راستہ ہے، ایک نیکی کرنے کا راستہ ہے، ایک گناہ کرنے کا راستہ ہے، اور یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ دونوں راستے کھلے ہوئے ہیں، فیصلہ ہمیں کرنا ہے، ہمیں کس پر چلنا ہے۔ یہ عاجز امید کرتا ہے کہ انشاءاللہ میں اور آپ گناہ کے راستے کا بالکل بائیکاٹ کریں گے اور انشاءاللہ نیکی کے راستے پر اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے چلیں گے۔ اللہ تعالی ہمارے بیٹھنے کو، جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالی ہم پر نظر کرم فرمائے، ہم تمام کی اپنی شان ربوبیت سے تربیت فرمائے، اور اللہ کریں کہ ہم بھی درود شریف کو اپنا وظیفہ بنا لیں۔ ہاتھ اٹھائیں، درود شریف پڑھیں، دعا کر لیں۔ الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی حبیبی محمد وآلہ وسلم، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ پیارے اللہ، رحیم مولا، کریم آقا، اللہ ہماری زندگی گناہوں میں گزری، ہماری زندگی نافرمانی میں گزری، ہماری زندگی گناہ کرتے کرتے گزر گئی، آپ کو ناراض کرتے کرتے زندگی کا ایک بڑا حصہ گزار دیا۔ اللہ جی، اتنا بڑا حصہ ہمارے پاس تھا کہ اگر آج تک ہم گناہوں سے بچے ہوتے تو آج تو ہم آپ کے
کے ولی بن گئے ہوتے ہیں, ہمیں آپ کی محبت مل چکی ہوتی ہے, لیکن پیارے اللہ ہم اقراری مجرم ہیں کہ ہم نے آپ کو ناراض کیا ہے, ہم نے بہت گناہ کیے ہیں, ہم نے بہت جھوٹ بولا ہے, بہت دھوکہ دیا ہے, بہت تانے دیے ہیں, بہت لوگوں کی غیبتیں کی ہے. اللہ ہم نے اپنے پیر پہ خود کلہاڑی ماری ہے, ہمارا دل گناہوں کے سیاہ نقطے لگتے لگتے پورا بلیک ہو گیا ہے, کالا ہو گیا ہے. اے اللہ ہم نے دیکھا ایک طرف کوڑا کرکٹ جمع ہو جائے, ایسا لگتا ہے یہ کچرا کب صاف ہوگا, کیسے صاف ہوگا, لیکن ایک مرتبہ آپ کی بارش آتی ہے, پورا روڈ صاف ہو جاتا ہے, پورا کچرا صاف ہو جاتا ہے. اللہ ہمارے دلوں پر گناہوں کے اللہ دھبے لگے ہوئے ہیں, گناہوں کی عادت میں ہم جکڑے ہوئے ہیں, لیکن اگر آپ کی ایک نظر رحمت ہو جائے گی میرے مالک, ایک نظر رحمت ہو جائے گی, یہ دل بھی پورا صاف ہو جائے گا, گناہوں کی عادت سے بھی ہم درکنار ہو جائیں گے, ہم بھی آپ کے نیک بندے بن جائیں گے. اللہ ہم نیک بننا چاہتے ہیں, اللہ نیک بننا چاہتے ہیں. اللہ بہت سی مرتبہ ارادہ بھی کرتے ہیں, نیت بھی کرتے ہیں, تیرے عاشقوں کو دیکھتے ہیں دل تڑپ جاتا ہے. اے اللہ بہت سے تیرے عاشقوں کو دیکھا, کسی کو بہت زیادہ عبادت میں دیکھا, کسی کو کم عبادت میں دیکھا, لیکن اللہ کسی کو گناہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا, کسی کو بد نظری کرتے ہوئے نہیں دیکھا, کسی کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا. اللہ ان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ گناہوں سے بچتے ہیں, وہ اپنی نظروں کی حفاظت کرتے ہیں. اللہ آج کی مجلس میں ہم بھی اس بات کا تحیہ کرتے ہیں, اس بات کا ارادہ کرتے ہیں کہ ہم بھی گناہوں سے بچیں گے. اللہ آپ بچا لیجئے, آپ ایسے فیصلے فرما دیجئے کہ جا آج سے تجھے گناہوں سے بچا لیا. اللہ گناہوں سے بچا لے, تقوی دے دے, اپنی محبت, اپنا عشق, اپنا تعلق, اپنا قرب اور درد دل عطا فرما. اے اللہ میاں بیوی کو اس بات کی طے کرنے کی توفیق عطا فرما کہ ہم آپس میں کسی کی غیبت نہیں کریں گے. ہمارے پاس نیکیاں ہی تھوڑی سی ہے, ہم کیوں کسی کو اپنی نیکیاں دے دیں, ہم کیوں کسی کے گناہ مول لیں. اللہ اب آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما, اخلاص عطا فرما, للہیت عطا فرما, ہر کام صرف اور صرف آپ کی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ زہد, پاک دامنی اور عفت نصیب فرما, پوری دنیا میں امن و امان کو قائم فرما. اللہ جی دور دراز سے مستورات تشریف لائی ہے, دو صحباب بھی تشریف لائے ہیں. اے اللہ یہ سب آپ کی محبت میں آئے ہیں, اے اللہ ان کو اپنی محبت نصیب فرما, اس عاجز کو بھی اپنی محبت نصیب فرما. اے اللہ آج کی مجلس کی برکت سے ہم تمام کو رات کے آخری پہر میں تہجد کی توفیق دے دے, آپ کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی توفیق دے دے, بد نظری سے نفرت ڈال دے, بد نظری کی نفرت ڈال دے اللہ دل میں, گناہوں کی نفرت دل میں ڈال دے. ایک چھوٹا سا گناہ ہو جائے ہم بے چین ہو جائیں, ایک دم تڑپ جائیں, فوراً توبہ کر لیں. اے اللہ ہم نیکی کر کے خوش ہو جائیں, گناہ کر کے ہم پریشان ہو جائیں. اللہ ایسے فیصلے فرما, ہماری پریشانیوں کو دور فرما, چین سکون اطمینان امن و امان عطا فرما. جو مستورات آئی ہوئی ہے, جو مستورات اس مجلس کو سنے گی, اللہ تمام کی جائز تمناؤں کو, دلی مرادوں کو پورا فرما. اے اللہ بہت سے قافلے فی الحال ابھی مدینہ منورہ میں ہیں, اور ایک حاجیوں کے ایک بڑے قافلے کی مدینہ منورہ جانے کی تیاری ہے. حج میں 9 دنوں کی اجازت ملتی ہے, قافلے بڑے شوق سے وہاں جاتے ہیں, 40 نمازیں مسجد نبوی میں ادا کرتے ہیں. رب کریم کچھ ایسا انتظام ہو جائے ہمارے لیے بھی آئندہ سال سے وہاں کی حاضری ہمارے لیے بھی مقدر ہو جائے. اللہ ہم نے دیکھا بہت سے اللہ والوں کو وہ ایک مدت تک نہ جا سکے, لیکن وہ دعائیں کرتے رہے, تڑپتے رہے, پھر آپ نے ان کا ایسا راستہ کھولا کہ پھر ان کا راستہ بند ہی نہ ہوا, وہ سلسلہ چلتا ہی رہ گیا, اور وہ آخرت بناتے ہی چلے گئے, اور وہ وہاں جا کے بھی آپ کے بچھڑے ہوئے بندوں کو آپ سے جوڑنے کی کوشش کرتے رہے. رب کریم کوئی ایسا نظم ہمارے لیے بھی ہو جائے, کوئی ایسا انتظام ہمارے لیے بھی ہو جائے کہ ہمیشہ کی حاضری کے راستے ہمارے لیے کھل جائے. اے اللہ ہمیں وہاں کی حاضری کے قابل بنا دے, وہاں کے شرائط اور اصول اور آداب کے اللہ قابل بنا دے, ہمیں ایسا نیک بنا دے. اللہ اے اللہ اس کے لیے جو صفات چاہیے ہمیں وہ عطا فرما دے, اور ہمیں وہاں کی قدردانی کی توفیق عطا فرما دے. ہماری نظر آپ کے خزانوں پر جما دے, آپ سے مانگنے والا بنا دے. اللہ ہمیں اندر سے نیک بنا دے, اندر سے نیک بنا دے, اندر سے نیک بنا دے. ہمارے باطن کو مضبوط فرما دے, ہمارے ظاہر کو بھی درست فرما دے. اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما, جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما. جمعہ کا دن ہے, ہمارے یہاں سے فقیر بھی خالی ہاتھ نہیں جاتے, ہم بھی آپ کی محبت کے فقیر ہیں. اللہ آپ کے لیے آئے ہیں, آپ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں, آپ سے دوستی کرنے کے لیے آئے ہیں. یہ مستورات بھی اپنے آرام کے وقت کو قربان کر کے آ گئی ہے. اللہ آپ مل جائیے نا, اللہ آپ مل جائیے, اپنے
اپنی محبت دے دیجئے، اللہ اپنی محبت دے دیجئے۔ اس مجلس کے انعقاد کے لیے جن جن حضرات نے محنتیں کی ہو، کوششیں کی ہوں، ان کو اور ان کی نسلوں کو اپنی دین کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ ہمارے بچوں کو حافظ، عالم، قاری، مفتی، دین کا داعی بنا۔ ہمارے شوہر، ہمارے گھر والوں کو بھی شریعت اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ مستورات کو سیدھا سادہ برقع پہننے کی، زیادہ درود شریف پڑھنے کی، اول وقت نماز پڑھنے کی، غیبت سے بچنے کی، ظلم وغیرہ سے بچنے کی اللہ توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔